بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم everybody, ladies and gentlemen from USA کیلیفورنیا کانکر سے آپ کا بھائی عرض کر رہا ریویو دے رہا ہے ڈرامے کا، اور آپ نے دیکھ لی پوسٹ، یہ آخری قسط ہے پوسٹ جو لگائی ہے میں نے ٹی وی پہ، اور یہ ہے توبہ کی جو لاسٹ ایپیسوڈ 85 ہے، اور یہ ہر پل جیو نے پیش کیا ہے جو اوپر مونوگرام آپ کو نظر آ رہا۔ اب آپ چلتے ہیں تھوڑا ریویو کے طرف، تو تھوڑا سا اس پوسٹ کے بارے میں ہلکا سا بتا کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس پوسٹ کے جو یہ ہے کہ یہ لوگ ہے تو دونوں میاں بیوی لیکن بچھڑے ہوئے تھے، اب مل گئے ہیں۔ اب آپ بول رہے ہوں گے یہ کیا بھائی، کل تک تو بڑے مل گئے ہیں، یہ کہہ رہا ہوں میں، ریو دے رہا ہوں نا، ابھی میں سب بتا دوں گا آپ کو، آپ غور سے دیکھیے اور غور سے سنیے۔ ریو ہوتا ہے اب یہ ثانی اس کا نام، وہ ہے انمول، یہ دونوں میاں بیوی ہے، پہلے بھی تھے اب بھی ہے۔ اس کے بعد اس کی کہانی یا اس ایپیسوڈ کو اسٹارٹ کرتے ہیں ریو کے طور پہ۔ یہ آپ نظر آ رہا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ریو میں دیکھیے۔ انمول ان دونوں کی ساری باتیں سن لیتی، جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ ثانی اس کو مارنے کے لیے گیا ہے اور یہ کچھ بھی کر سکتا، اس کو معلوم تھا اس لیے کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اچھا، پھر وہ گئی وہاں، جانے کے بعد جب دیکھا تو ان کی باتیں ہو رہی تھی آپس میں، تو میں ہو رہی تھی، خوب زور زور سے گریبان پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے وہاں دروازہ تھا یا سیڑھی کی کیا تھا، اس اوٹ میں کھڑی ہو گئی پہلے، اور سننے لگی اور دیکھنے لگی۔ جب اس نے دیکھنے لگا کہ دروازے کے پیچھے سے، پھر ثانی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کو کہہ کے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ میری بیوی ہے، ابھی بھی میری بیوی ہے، اگر تم نے کچھ کیا سمجھ لو۔ وہ ساری باتیں کر دیتے ہیں، وہ شکوہ جو بھی ہے یہ سن لیتی ہے ساری، جس کا قصور کمال احمد ہی ہوتا ہے، کلپٹ جس کو کہتے ہیں، مجرم۔ تو بہرحال وہ چلا جاتا ہے۔ جانے کے بعد انمول کمال احمد کے سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے ثانی کا تو پتہ نہیں، مگر اب میں تمہیں قتل کر دوں گی اگر تم نے مجھے پوری نظروں سے دیکھا یا میرے راستے میں آئے۔ وہ کہتی اور ثانی کا تو پتہ نہیں، میں تمہیں۔ اس کے بعد کمال احمد، انمول اور ثانی وہ مزید مزہ چکھانے، اس کو سرکار نے مزید چکھا دیا۔ اس کو کیا مزہ چکھا تھا، سرکار نے اس کو مزہ کیا۔ کیسا؟ پولیس نے اس کے گھر پر چھاپا مارا اور وہ کہا کمال احمد صاحب آپ انڈر ارسٹ، دیکھو نا، آپ کے خلاف وارنٹ ایشو ہوا ہے۔ جب کچھ نہ بن پایا تو خود ہی پولیس کے ساتھ چلے گئے، بولا ہتھ کڑی میں نہیں پہنوں گا، میں ایسے ہی چلتا ہوں۔ پولیس والے جو ہے کہتا ہے اس کا گھر بیچو، اس کا گھر اجاڑو، اس کا کرو، یہ سب تمہارے دھندے اب ختم، ہم وارنٹ لے کے آئے۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے، میں ہتھ کڑی نہیں پہنتا، آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ تو 1 منٹ میں ٹھنڈے ہو گئے اس کے۔ جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب بھائی یاد آیا ہے اور اپنے دکھڑے رو رہی ہے۔ اس وقت آنکھیں ماتھے پہ تھی، اب شادی بیٹے کی بھی ہو گئی، علیحدہ بھی ہو گیا، اور اس کو بھی لات مار کے آگے پیچھے کر دیا، اور اب روتی ہے اپنے بھائی کے پاس آنے کے بعد کہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، اور بیگم سے جب سے شادی ہوئی ہے وہ علیحدہ ہوا ہے۔ اس کا نام جسے کرو ویسے ہی بھرو گے،
جیسا کام کرو گے. تو اس طرح جو ہے نا وہ تو اپنی دنیا بسا چکا ہے، اور یہاں یہ کمال احمد صاحب اپنی آخرت میں جا چکا ہے، یعنی کہ جیل میں. اب کتنی سزا ہوگی، کیا ہوگا، بہرحال اس کے بعد یہ دونوں گھومنے کے لیے آتے اور گھومتے ہیں. گھومنے کے بعد ادھر بیٹھے ہیں اسکوٹر پہ آگے پیچھے گھوم کے، بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ. اور یہ جب وہاں گھر جاتی ہے تو اس کے سالگرہ ہوتی، جس کو یاد ہوتا ہے، کہتی میں کیک لائی ہوں اور بستر پہ بیٹھی ہیں کہ سالگرہ کریں. سالگرہ مناتے ہیں، کھاتے ہیں کیک وغیرہ. اور اس کے بعد وہ جو اس کی کزن ہوتی ہے جو پیچھے پڑی ہوتی ہے، اس کی بھی مطلب ہے کہ وہ راضی ہو جاتی ہے اس کی اماں سے کہ میں شادی کروں گی اور کام کروں گی، آپ کے ساتھ رہوں گی. اس کے بھی عقل ٹھکانے آ جاتی. اور سالم صاحب جو لیلا مجنوں کی کہانی دہرا رہے تھے، وہ بھی اپنے ٹھکانے لگ گئے، اور اس نے اپنی اماں کو بھی ٹھکانے کر دیا، اپنے پاس نہیں رکھا. اس کے کرتوت ہی ایسے تھے. پھر آ کے بھائی کے پاس آتی ہے، بولتی ہے اس سے اچھا تو انمول ہوتی. تو بھائی پہلے ہی ذرا سمجھ لو نا. اس کے بعد اس کی بیٹی بھی چھوٹی والی، اس کا بھی ہو گیا، مطلب اب صرف شادی ہونا باقی ہے. بات چیت پکی ہو گئی اچھے کرانے میں. تھوڑا طنز بھی کرتی ہے کہ اپنی عادتوں سے خیر. اس کا بھائی کہتا ہے ایسی بات نہیں، آپ کی پھوپھی. اور اس کے بعد یہ ڈرامہ اینڈ ہونے لگا، بلکہ ہو چکا ہے اور اچھی طرح ہوا ہے. یہ صرف وہاں گھومنے جاتے ہیں دریا کنارے، خوب دھگا مستی کرتے ہیں. آخر میں آ کے انمول اس کے پاس پہلو میں بیٹھ جاتی اور بڑے دل اور پیار سے اس کے کندھے پہ سر رکھا ہوا ہے، وہ بھی مسکرا رہا ہے کہ آخر اللہ نے اس کی سن لی. ایسا ہی ہوتا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا. تو چلیں اپنے دوسرے ڈراموں میں. یہ توبہ کا ڈرامہ آخری تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کامنٹ کریں گے اور خوب ڈھیر سارا پیار دیں گے. اور بس اللہ حافظ. See you later, ladies and gentlemen. Goodbye.